وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے, کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ, صحیح سلامت تو ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ. تبت یدا ابی لہب وتب. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ سر ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, ہارٹ فیل ہو گیا؟ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے نا آپ یہ سین دیکھیے. اس سین میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ایک سپاہی نے, ایک فائٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس شیلڈ ہے, ایک ڈھال ہے. تو اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا. تو پھر ان دی اینڈ آپ برباد ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے اور اگلا حملہ پھر آپ ہی کے اوپر ہوگا. میرے بھتیجے محمد اگر سچے ہیں تو دے دوں گا مال دولت اللہ کو اور خرید لوں گا جنت. بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اس کا مال, اس کے بیٹے, اس کے کنیکشن, اس کے تعلقات, اس کی پاور, سب کے سب برباد ہو گئے. کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی, لوگ پریشان ہوتے رہے, یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے, گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو, اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ, بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں, آیت نمبر 3. سيصلى نارا ذات لهب. کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی, شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف. وامرأته حمالة الحطب. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے اور ساتھ میں آپ کو جانا ہے, اس کو جانا ہے اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی, وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں, اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی, اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ, جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ, ڈھو اپنے سر پہ اور اپنی آگ کو خود بھڑکاؤ. اگر آپ سورہ لہب کی پوری تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں, زندگی کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو قرآن کے لینس سے سمجھنا چاہتے ہیں, تو یوٹیوب کے اس پیج پر جا کر اس تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے سینیمیٹک انداز سے سمجھایا ہے تاکہ آپ اور میں قرآن کو سمجھ سکیں, محسوس کر سکیں. اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں.